بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، انگلش کے لیسنز سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. تو اس سلسلے میں ایک تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک علمی چیز ہے، اس کو ایک تو آگے شیئر کریں. دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جتنی بھی آگے ویڈیوز آئیں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اس میں جو آپ کے ارد گرد دوسرے دوست یار یا آپ کے فیلوز ہیں اسٹوڈنٹس کی صورت میں یا ویسے ہی، تو ان کا بھی یہ شیئر کریں. اور انشاءاللہ یہ بڑے ہی سمپل سے میں لہجے میں اور سمپل انداز میں سمجھا رہا ہوں. ٹپیکل قسم کے اور اچھے لیسنز انشاءاللہ بعد میں بھی آئیں گے. اصل میں بیسیکلی یہ جو چیز چلتی ہے ٹینسز اور ایکٹیو پیسو وغیرہ، یہ بڑے مطلب کہ بیسک ہوتے ہیں اور ان کو سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھانا چاہیے. تو پیسو وائز کا ہمارے لیسنز چل رہے ہیں. آج ہم فیوچر کا شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بتایا بھی ہے کہ جو ہمارے پیسو وائز ہیں وہ صرف 8 ٹینسز کے بنتے ہیں. میں ایک الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ بھئی جو باقی 4 ٹینسز ہیں ان کے کیوں نہیں بنتے. انشاءاللہ یہ پیسو وائز کے اختتام پر پھر ایک شارٹ سی ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے کہ جس میں ایک سمپل سا میتھڈ رکھوں گا کہ جس سے آپ پیسو وائز جو ہے وہ مطلب کہ انگلش ٹو انگلش وہ ایزی سمجھ سکیں. باقی پراپر طریقے سے تو آپ کو 1 بائی 1 یہ آپ کو ویڈیوز بڑے ایسے معمد اور معاون ثابت ہوں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ کا پیسو وائز. اچھا دیکھیں جی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ امیج رکھا ہوا ہے، اس کے ایکٹیو وائز کو پیسو وائز بنانے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ول یا شیل. تو یہ ہمارے فیوچر انڈیفینٹ کا ہیلپنگ ورب ہے. تو ہم نے ساتھ بی یوز کرنا ہے. آئی شیل فنش دا میچ. اس میں آئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، شیل ہیلپنگ ورب ہے، فنش فرسٹ فارم آف ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے اور دا میچ پورے کا پورا آبجیکٹ ہے. یہ دا جو ہے یہ آرٹیکل ہے، یہ یہاں پر اس کی میچ کی اسپیسیفیکیشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ میچ یا یہ میچ. تو اس بارے میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی بھی ہیں اور کئی لوگوں کے ویوز یہ پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہے. وہ اب یہ جو آرٹیکل ہے نا آ این اور دا، اس کو پارٹ آف اسپیچ میں کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو وہاں پر انکلوڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. اس پہ میں انشاءاللہ جس وقت یہ پارٹس آف اسپیچ کی میں ایک بڑی سوچا ہوا ہے کہ اچھی سی ایک ویڈیو لمبا سا لیسن تیار کروں گا، اس میں بتاؤں گا اپنے ناقص علم کے تحت کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پارٹ آف اسپیچ ہے. چلے جی ہم اپنے فکرے کی طرف آتے ہیں. اس میں دا میچ جو ہے یہ پورے کا پورا آبجیکٹ ہے، یہ شروع میں لے آئیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ سبجیکٹ بن جائے گا. آگے ول بھی یہ پورا کا پورا ہیلپنگ ورب ہے. ریئل ہیلپنگ ورب کون سا اس میں؟ شیل یا ول. فنش تھرڈ فارم آف ورب کے طور پر یوز ہوا ہے بائی می. یہ جو بائی ہے یہ پریپوزیشن ہے اور می جو ہے یہ آبجیکٹ کے طور پہ اب استعمال ہوا ہے. کس کا آبجیکٹو کیس ہے؟ یہ آئی کا آبجیکٹو کیس. ہی ول انکریج می. تو کیا ترجمہ ایسا کرتے ہیں؟ وہ میری حوصلہ افزائی کرے گا. کریج کہتے ہیں نا حوصلے کو، انکریج حوصلہ بڑھانا. فرسٹ فارم آف ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے. اب یہاں دیکھیں جناب، می جو ہے یہ آبجیکٹو کیس کے طور پہ آخر میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹ ہو گیا کیونکہ اس نے حوصلہ بڑھانے کا کام مجھ پہ کیا ہے. تو یہ می جو ہے یہ یہاں آبجیکٹ ہے، اس کو شروع میں لائیں گے. اس کا نامینیٹو کیس یعنی کہ سبجیکٹو کیس، یعنی کہ اس کو سبجیکٹ بناتے ہوئے ہم لائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ آئی. شیل بھی. یہ بتاؤں، اوپر ول ہے، یہاں پر شیل ہے. کیوں ہے جی؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے ہیلپنگ ورب اپنے سبجیکٹ کی نوعیت سے پہچانا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے استعمال ہوتا ہے. انکریجڈ بائی ہم، تھرڈ فارم ورب کے طور پہ انکریجڈ، اور ہم جو ہے وہ ہی کا آبجیکٹو کیس ہم نے استعمال کیا.
ول ہی رائٹ اے لیٹر، ول کو ہم شروع میں لے آئے ہیں سوالیہ فکرہ، یعنی کہ انٹروگیٹو سینٹینس بنا دیا گیا ہے، یہاں پہ انٹروگیشن ہو رہی ہے، آخر میں سوالیہ نشان ہے، ہیلپنگ ورب ول کو شروع میں لے آئے ہیں، ول ہی رائٹ اے لیٹر، ٹھیک ہے، سبجیکٹ سے فوراً پہلے، اور سبجیکٹ کا استعمال یہاں بھی یہی کریں گے، یہ ہیلپنگ ورب کی جگہ پر ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں۔ ول آ لیٹر، آ لیٹر جو ہے وہ آبجیکٹ تھا، اس کو سبجیکٹ بنا کے لا رہے ہیں، ول کو سبجیکٹ سے پہلے یوز کر رہے ہیں، اور بی کا استعمال فوراً سبجیکٹ کے بعد یعنی کہ آ لیٹر کے بعد یوز کر رہے ہیں، ریٹن بائی ہم۔ دے ول ناٹ اریسٹ دا تھیف، سبجیکٹ ہیلپنگ ورب فرسٹ فارم آبجیکٹ، آبجیکٹ کو اٹھا کے شروع میں لائیے، دا تھیف ول ناٹ بی، ناٹ ول اور بی کے درمیان میں استعمال کریں گا، arrested by them، them دے کا آبجیکٹو کیس۔ I shall learn the poem، the poem will be learned by me، me آبجیکٹو کیس کس کا؟ I کا۔ یہ میچ کراچی میں کھیلا جائے گا، دس میچ یہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیوں سبجیکٹ ہے؟ دیکھیں نا، ہمارے پاس کھیلنے والے کا ذکر نہیں ہے، جو چیز کھیلی جا رہی ہے اس کا ذکر ہے، جہاں کھیلا جا رہا ہے وہاں ذکر ہے، اور کھیلے جانے کا ذکر ہے، اس لیے جو چیز کھیلی جا رہی ہے وہی سبجیکٹ بن کے شروع میں آ رہی ہے، کیونکہ سبجیکٹ کی اصل نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جاندار ہو، لیکن یہاں پر جاندار بے جان کوئی چیز ایسی سامنے نہیں ہے، کام کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے جو آبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ بن کے آ رہا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ فعل مجہول ہے، یہ پیسو وائس ہے۔ دس میچ ول بی پلیڈ ان کراچی، کل ہسپتال کا افتتاح کیا جائے گا، اللہ جانے یہ اسپتال ہے یا مذبح خانہ ہے، بچر خانہ ہے۔ دا ہاسپٹل ول بی نوکریٹڈ ٹمارو، اچھا یہ لفظ جو ہے نا یہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، انوگریٹڈ بھی پڑھتے ہیں اور نوگریٹڈ بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ دا ہاسپٹل یہ سبجیکٹ میں بن کے شروع میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہیلپنگ ورب ول بی ہے، یہ شیل استعمال کریں گے۔ ٹمارو ہے یہ اصل میں ایڈورب آف ٹائم ہوتا ہے، یہ جو چیزیں میں ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ ایڈورب آف ٹائم ہے، ایڈورب آف پلیس ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں کوئی ہم اچھی سی ایک ویڈیو تیار کریں گے، بڑا لینتھی قسم کا لیسن تیار ہوگا پارٹ آف اسپیچ کا، تو اس میں آپ کو بڑی ساری نئی نئی چیزیں پتہ چلیں گی۔ اس نظم کا ترجمہ کیا جائے گا، دس پوئم ول بی ٹرانسلیٹڈ، دن کے وقت کتے کی پٹائی کی جائے گی، دا ڈاگ ول بی بیٹن ان دا ڈے، بیٹن کی فرسٹ فارم بیٹ ہوتی ہے، دوسری بھی بیٹ ہوتی ہے، اور تھرڈ فارم آف ورب اس کی بیٹن ہوتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر عمران خان اور نواز شریف کی مرمت کی جائے گی، عمران خان اینڈ نواز شریف ول بی بیٹن ہارڈ ایٹ دا ریلوے اسٹیشن، اللہ کرے ان کے ساتھ ہو، ایک کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہو۔